ابھی ہم لوگ آسام گئے تھے، وہاں ایک مدرسہ ہے دارالعلوم باسکندی، اس کے آگے کا جو حصہ ہے ہم نے دیکھا ہے تو وہاں پر کیمپ گھیرا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ یہ زمین کن کی؟ انہوں نے کہا کہ یہ زمین مدرسے کی تھی، گورنمنٹ نے لے لی۔ کیوں جی؟ وہاں سے گیس نکلا ہے۔ تو کھوج کون کرتا ہے؟ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، جو سائنٹسٹ ہوتا ہے، جو ودوان ہوتا ہے۔ وعلم آدم الاسماء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کی تقریباً جانکاری دی۔ اب جانکاری دینے کی بات، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، پھر فرشتوں کے سامنے کہا اپنے آپ کو تم سمجھتے ہو نا کہ ہم ہیں، نوری مخلوق ہے اور ہم سے بڑا اس دھرتی پر کوئی نہیں، اس سنسار میں، اس جگت میں کوئی نہیں ہے، یہ گمان مت کرنا، تم سے بھی زیادہ بڑا تمہارے سامنے یہ دیکھو انسان آدم علیہ السلام۔ کیوں جی؟ ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ کرو مقابلہ، ڈیبیٹ کرو۔ ارے یہ تم سے بیٹر اس لیے ہے کہ دنیا کے تمام چیزوں کے علوم فنون کو جانتا ہے۔ اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو تم بھی آؤ اس کے سامنے میں۔ تو جانکاری، ایجوکیشن کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فضیلت بڑھا دی۔ کن کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے۔ اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے فرشتوں سے کیا کریں گے؟ سجدے کرو، سب کے سب سجدے کرو، اس لیے کہ تم سے بڑا ہے، تم سے بڑا ہے تو سجدے کرو۔ آرڈر تھا اللہ کا، سب کے سب نے سجدہ کیا، سارے جھک گئے سجدے کرنے لے۔ اللہ کا آرڈر تھا۔ فرشتے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے، اس لیے کہا گیا کہ فرشتوں جیسی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ فرشتہ تو نہیں بن سکتے، لیکن مثال ہے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تو ہمیں اور آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آج جو یہ شرابی اور کبابی ہماری شریعت کو مٹانے کی، پردے کو مٹانے کی، ہمیں اس دیش سے مٹانے کی، ہمیں ختم کرنے کی جو کوشش اور پلاننگ رچ رہے ہیں نا، ہمارے مسجدوں میں بلڈوزر چلاتے ہیں، ہمارے مدرسوں میں تالے ڈالتے ہیں، ہمارے بہن بیٹیوں کی ان کے پردے پر، ان کے نقاب پر پیٹیشن داخل کرتے ہیں، دائر کرتے ہیں، یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، ہمارے برے کیریکٹر کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالموں کو ہم پر مسلط کیا۔ ورنہ تو ہم یہ کہیں گے کہ جناب مجھ سے تو بڑا کوئی نہیں، اللہ ہمارا ہے۔ شراب پیتے رہو، اپنے آپ کو کہو کہ میں اللہ والا ہوں، زندگی میں شریعت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، اپنے آپ کو کہو کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم مومن بن کر رہو گے، یو آر سپیریئر آن انٹائر ورلڈ، اگر تم مومن بن کر رہو گے تو تم ہی سپیریئر ہو، تمہارے قدموں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، جہاں جو چاہتا ہے تو داڑھی پکڑ کر مار دیتا ہے۔ کیوں نہیں؟ ہمارے اندر روحانی طاقت ہے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اگر کوئی ہم پر ظلم و تشدد کرے تو بھارت کے سمویدھان کے اعتبار سے اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ آج ہی ہم پر ایک FIR لانچ ہوا آسام میں، وہی بولے اس سوامی جی کے خلاف، وہاں کے نیوز 24 نے چلایا، وہ کوئی یوٹیوبر ہے، اس سے نکل کر وہاں کے جو نیشنل اسٹیٹ لیول پر جو وہاں کے میڈیا والے وہاں پہ چلایا کہ مولانا ایسے بولتے ہیں ویسے بولتے ہیں۔ میری تقریر کاٹی گئی۔ ابھی 17 تاریخ کو جو کھڑگپور میں جو میری تقریر ہوئی تھی، اسی کا پیچھے کا حصہ کاٹ کر آگے کا حصہ چلایا۔ میں نے کیا بولا تھا؟ میں یہ بولا تھا کہ جب انگریز آیا تھا، مسلمان ہر دن فجر کی نماز کے بعد سر پہ کفن باندھ کر
ہاتھ میں تلوار لے کر آ جاتے تھے میدان میں، سڑکوں پر جیسے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کلیا چک والے آگے ہوتے ہیں الحمدللہ اپنا حق لینے کے لیے، پہنچ جاتے ہائی وے پہ، ایسے پہنچ جاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، ہر دن آ جاتے ہیں لڑنے کے لیے، مقابلے کے لیے، وجہ کیا ہے؟ طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ انرجی کہاں سے حاصل کرتے؟ اس وقت ایک جلاد، اس وقت ایک اسلام کے پلیٹ فارم سے نکلا ہوا ایک ملعون، جنہیں ہم اور آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانتے، انہوں نے کہا اے انگریز، جب تک ان کے پاس، یہ بات تھی پیچھے کی، یہ بات ہے، اس کو کاٹ دیا، یہاں سے لگایا کہ جب تک ان کے پاس قرآن اور سنت ہے، جب تک ان کے پاس قرآن کا نسخہ، بخاری کا نسخہ، ابو داؤد کا نسخہ، سائے ستہ کا نسخہ ہوگا، حدیث مبارکہ ہوگا، کوئی مائے کا لال اس دھرتی کے اوپر ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کو چلایا، باقی پیچھے کو کاٹ دیا۔ یہ دیکھیے مولانا عبداللہ کیا بول رہے ہیں کہ جب تک قرآن و حدیث ہے، قرآن والے ہیں، کلمہ والے ہیں، تو کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تب تک اس دیش میں، اس دنیا میں یہ رہیں گے، ان کی حکومت رہے گی۔ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، بہر کیف ہمارے پاس تو بھیجے کئی لوگوں نے کہ ایسا ایسا، وہ ہم نے کہا ہونے دو، لائر سے بات کر لیں گے، اپنے ہوتے رہتے، ہم کوئی اللیگل بیان نہیں دے رہے تھے، نہ ہم دیتے الحمدللہ۔ بہر کیف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دیا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا۔ ابا واستکبر، ابا واستکبر، ایک نے، ابلیس، شیطان کا دادا پر دادا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار ہی نہیں کیا، تکبر بھی کیا۔ کیا بولتا ہے؟ ہاں میں چودھری صاحب ہوں، میں سجدہ کروں گا۔ یہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ان کو مٹی سے پیدا کیا اور ہم کو پیدا کیا آپ نے کس سے؟ آگ سے۔ والجان خلقناہ من نار، من نار وسموم، آگ میں آگ لگاتے ہیں، اس کے اوپر جو لپٹ ہوتی ہے، وہ جو شعلہ ہوتا ہے، اسی من نار وسموم، اسی کو بولا جاتا۔ اس سے پیدا کیا کس کو؟ والجان، جنات کو۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، قرآن میں دوسری جگہ پر ہے کہ ان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی کی کیا خاصیت ہے؟ آپ ماریے آسمان کی طرف تو مٹی واپس نیچے آئے گی، اور آگ کی کیا خاصیت ہے؟ اس کو جتنا دبائیے تو وہ آگ کدھر جاتی ہے؟ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، امپاسبل، کیسے میں ان کو سجدہ کروں؟ یہ مٹی سے بنے ہوئے انسان ہے، میں ان کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ واستکبر، تکبر کیا، میں بڑا ہوں، میں نے آپ کی اتنے 100 سال تک عبادت کی ہے۔ ابلیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نا امید، ابلیس کا معنی نا امید، اسی لیے انسان کو اپنی زندگی میں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جب آدمی نا امید ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کو ابلیس قریب کرتا ہے کہ آ جاؤ، تمہیں بھی میری طرح، میری نام کی صفت تمہارے اندر ہے، میرے نام کا معنی تمہارے اندر ہے، قریب کرتے کرتے اس کو پھر بہکانے کی کوشش کرتا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا کہ نہیں کر سکتے، ہم سجدہ نہیں کر سکتے، اٹل گیا، نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ، نکل جاؤ، فاخرج منها فإنك رجیم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، ٹو دا ڈے آف ججمنٹ تم پر لعنت برستی رہے گی، اور جاؤ، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، تم یہاں سے نکل جاؤ ہمارے نظروں کے سامنے سے۔ اتنے 100 سال، اتنے دنوں کی محنت، عبادت، لیکن ایک پل میں، ایک آرڈر کو نہ ماننے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، چلے جاؤ تم میرے نظروں کے سامنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر مہلت مانگی، طاقت دی کہ اللہ میں طاقت دے، تو جن کی وجہ سے تو نے مجھے نکالا ہے، اتنی طاقت دے ایک ایسے معین مدت تک۔ اللہ نے ان کو طاقت دی کہ جاؤ تم پوری طاقت آزما لینا ابلیس۔ اسی لیے ابلیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے جتنی تیزی کے ساتھ
وہ ان کے اندر اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ کے خون کے اندر بھی پیوست ہو سکتا ہے، آپ کے رگوں کے اندر سما سکتا ہے، آپ کی خون کا شکل اختیار کر سکتا ہے ابلیس، اتنی طاقت اللہ نے ان کو دی۔ لیکن اللہ نے کہا کہ جاؤ، رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، سب کے سب کو جا کے انہوں نے کہا کہ میں بہکاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ بہکانا، لیکن جو میرا بندہ ہوگا، مجھ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ کبھی بھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ میرے کیف وہ ایک الگ ترتیب، پھر کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، فضیلت بڑھا دی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مایوس رہنے لگے، کیسے زندگی گزارے اکیلے ایک انسان پوری دنیا میں، یعنی پورے اس جنت میں وہاں رکھا گیا تھا، کوئی چیز نہیں، کوئی اور نہیں، اداس رہنے لگے۔ ضرورت تھی ان کے ہم سفر کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائیں پسلی سے دائیں نہیں، بائیں پسلی سے سو رہے تھے، اما حوا کو پیدا کیا۔ جیسے آنکھ کھلی تو ایک خوبصورت عورت، اما حوا سامنے دیکھتے، ارے ایک خوبصورت عورت ہے، لیڈی، تو چھونے کی کوشش کرنے لگے، پکڑنے کی کوشش کرنے لگے ان کو کہ یہ کیا ہے، اس سے پہلے تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، ہے کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آئے، ڈونٹ ٹچ ہر، اس کو مت چھونا۔ کیوں؟ ابھی وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ عورت کو جب تک وہ جائز نہ ہو جائے، نکاح میں نہ آ جائے، یو آر ناٹ ایبل ٹو ٹچ ہر، آپ کسی کو چھو نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پہلے مہر ادا کرو، نکاح کرو اس سے۔ مہر ادا کیا، اس کے بعد پھر وہیں سے شروع ہوتی ہے انسانوں کی شروعات۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رہو آپ لوگ، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تمہاری بیوی، یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے، جنت میں رہو، جو من میں آئے کھاؤ، لیکن ایک شرط ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا۔